بتا دوں کہ قرآن میں ایک آیت ہے، اس کا شان نزول ہمیں ملا ہے، جس پہ بات میں کرنا چاہ رہا تھا. تو یہ جو ریفرنس ہے یہ حدیثوں میں بھی آتا ہے اور اچھا وہ مجھے سب اب یہ سامنے. بتا دیجیے گا جی، کہ یہ آپ کا کون سا پہلا ہے اور یہ کون سا دوسرا ہے؟ پہلے آپ کتاب کا سرورق دکھا دیں. ہاں، یہ یہ تحفہ العروس جو ہے مشہور ہے بڑی. یہ جی، اور یہ اس کے پیرلل کتاب ہے جو بہشت زیور ہے. جو ان ادر ورڈ جو لاسٹ ٹائم ایس کے ایم آئے تھے انہوں نے مجھے کتاب بھیجی تھی تحفہ العروس، تو اس میں سے میں نے کچھ پوائنٹس نکالے، لیکن وہ پوائنٹس تو بعد میں نکالتا. ان میں سے مجھے کچھ چیزیں ملی ہیں جس میں اب آپ مجھے دکھا دیں، جو پیش ٹرن کریں. ہاں دیکھیں، ایک آیت ہے قرآن میں سورہ بقرہ کی، بہت ہی آیت مشہور نمبر زمانہ آیت 233. ہے، ہاں، 223. تمہاری بیویاں ترجمہ تمہاری ہے، کھیتیاں. ہاں، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہذا تم اپنی کھیتیوں میں جدھر سے چاہو آؤ. اب آپ کو پتا ہے کہ شان نزول آیتوں کا بہت ڈسکس کرتے ہیں مومن، تو اس کا شان نزول میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. جابر بن کہتے ہیں کہ اچھا یہ +18 کنٹینٹ ہے تو پلیز +18 نہیں ہے، اس میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں. یہود کہتے تھے کہ جس نے بیوی کی اگلی شرمگاہ میں اس کا شان نزول بتا رہا ہوں اس آیت کا. یہودی کہتے تھے کہ جس نے بیوی کی اگلی شرمگاہ میں پیچھے سے جمع کیا، ڈنگ ڈونگ کیا، تو لڑکا بھینگا ہوگا. ہاں یعنی چنانچہ ڈاگی اسٹائل نہ کریں. جی 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 غالب بھائی شکریہ، مجھے نہیں معلوم تھا یہ سب کچھ. تو پیچھے سے جمع کیا تو لڑکا بھینگا ہوگا. چنانچہ اللہ سبحانہ تعالی نے، جنہوں نے کائنات بنائی، ان کے پاس ٹائم تھا، انہوں نے یہ آیت نازل فرمائی سورہ نساء کی، سورہ بقرہ 223. تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں، لہذا تم اپنی کھیتیوں میں جدھر سے چاہو آؤ. یعنی یہودیوں کی ضد میں یہ آیت آئی کہ تم جیسے چاہو کرو. اب نیکسٹ پیج پلٹیے گا جس میں زیادہ لکھا ہوا ہے. یہ تو ایسا ہے کہ توبہ توبہ ہی کر کے میں پڑھوں گا، توبہ توبہ. انسان، اب میں پڑھتا ہوں ایز اٹ از جیسے لکھا ہوا ہے. اور مومن جو خاص عورتیں سن رہی ہیں اور مرد، اسلام پلیز چھوڑ دیں یہ سن کر. اچھا، انصار بھی یہود کی پیروی کرتے تھے، یعنی انصاری بھی وہی کر رہے تھے جو یہودی کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ جو کوئی دہر کی طرف سے قبل میں جمع کرے دبر کی تو طرف سے، دبر کی طرف سے، دہر نہیں. اچھا دبر کی طرف سے قبل میں جمع کرے تو لڑکا بھینگا ہوگا. اب دبر غالب ہے بتانا چاہیں گے یا اس کو سینسر میں دبر لے جاؤں؟ تشریف کو کہتے ہیں یار، سیدھی سیدھی بات ہے دبر بھی. سوری آئی ایم سوری. ہاں تو تشریف کی پتا آپ طرح کو سے سارا ہے، آپ ایسی میرے سے گندی باتیں کرا رہی ہیں بس. پتا آپ کو سارا اچھا ہے، مجھے پتا ہے. اچھا، تشریف کی طرف سے جو جمع کرے گا لڑکا بھینگا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس کو باطل کر دیا، اللہ کے پاس ٹائم چیک کریں. اور اگلی شرمگاہ میں ہر طرح سے جمع کو جائز رکھا. ٹھیک ہے، مسند احمد میں ہے، مسند جو ان کی حدیثوں کی یعنی کتاب ہے وہ کہ بیچارے مشنری پوزیشن کے قائل تھے اصل میں. ہاں، اب آگے سنیں پھر مزہ آئے گا آپ کو آگے لکھا ہوا کیا ہے. توبہ توبہ. مسند احمد میں ہے کہ انصار کی ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. اچھا، عورت آ رہی ہے نبی کے پاس سوال لے کر. سوال کیا تھا؟ عورت سے اگلی شرمگاہ میں پیچھے سے کوئی جمع کرے، ڈنگ ڈونگ کرے تو کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، اور عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم سے عرض کیا میں ہلاک ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے رات کو اپنے پالان عورت کو الٹا کیا. آپ یعنی وہ گھبرا گئے کہ میں نے الٹا کیا، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا. تب یہ آیت اتری. اچھا، خاموش رہے نبی تو یہ آیت اتری ہے وہی والی جو کھیتی والی. یعنی اختیار ہے آگے سے جمع کرو یا پیچھے سے. اب نبی نے کیا فرمایا؟ یعنی اختیار ہے آگے سے کرو یا پیچھے سے، لیکن دخول یعنی سوراخ ضروری ہے کہ اگلی شرمگاہ میں ہو. اور فرمایا بچو حیض سے اور تشریف سے. لہذا آیت کا یہ مطلب نہیں کہ تشریف میں دخول کرنا جائز ہے. طیبی نے کہا اجنبی عورت سے اگر تشریف میں جمع کیا تو وہ زنا کے مثل ہے، اور جو اپنی عورت یا لونڈی سے کیا تو حرام کام کا مرتکب ہوا، لیکن اس پر حد نہ جاری ہوگی.
اور امام نووی کہتے ہیں کہ مفعول جس کے ساتھ غلب کام کیا اگر چھوٹا یا مفعول، اور اگر چھوٹا یا جس کے ساتھ غلب کام کیا گیا اگر چھوٹا یا ہاں پاگل ہو یا اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہو تو ایسا فعل کرنے میں حد جاری ہوگی. اب دیکھیں حد جاری ہوگی، منع نہیں ہو رہا زبردستی میں، آپ چیک کریں. تو اس نہیں، آیت کا اگر جو بیوی کے نزول ہے، ساتھ کر رہے ہیں تو حد کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے کر لیا، کام حرام ہے مگر ٹھیک ہے کر لیا. لونڈی کے ساتھ بیوی کے ساتھ کر لیا تو اجنبی عورت کے ساتھ کریں گے تو زنا ہوگا، عورت کے ساتھ کریں گے تو زنا بھی نہیں ہوگا. ویسے اسلام تو اس کا مطلب ہے کہ اینل سیکس کی اجازت دے رہا ہے. ہاں اب توبہ توبہ. اب ایک بات بتائیں میں پھر کنکلوڈ کرتا ہوں. یہ آیت ہے، عام مسلمانوں کو کیا اس کی نشان نزول پتہ ہے کہ حضرت محمد کتنی کھلی ڈلی بات کرتے ہیں؟ تو آپ ان کو کیسے آپ بولتے ہو اس مذہب میں بڑی حیا ہے اور شرم ہے، اور یہ ان کا اسکرپچرز ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا یہ پہلی بات کہ اللہ کو پڑھی کیا ہے کہ اتنا زیادہ وہ انوالو ہو رہا ہے کہ سیکس پوزیشن کیا ہونی چاہیے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کا میرے ذہن میں یہ بات نہیں آتی ہے کائنات کا بنانے والا اس کو اتنی فکر کیا ہے کہ بیڈ روم میں کیا سٹوری چلتی ہے، اور وہ اسی نے بنائی ہے سب چیزیں. دوسری بات یہ جو آیت ہے نا یہ تو کہہ رہی ہے اوپن فار ایوری پوزیشن، لیکن حضرت محمد نے اس میں حدیث سے کہہ دیا کہ اس میں یہ ریسٹرکشن ہے دخول آگے کا ہو. آپ بتائیں کس کی بات مانے غالب بھائی؟ قرآن پہ میں چلوں گا. وہ تو اگر قرآنسٹ ہو تو وہ تو کہے گا ہاں یار ٹھیک ہے صحیح ہے. بات تو پھر تو یہی ہے. یہ آیت تو پورن ہب پہ اپلائی ہوتی ہے اور حدیث میں گڑبڑ ہے. تو بس یہی میں نے بتانا تھا اس کا شان نزول کیا تھا. یہ والا مجھے بھی بڑا شیعہ کا کوئی فتویٰ وغیرہ بھی آیا تھا جس میں اٹس الاؤڈ ان کے حساب. اچھا یہ فتویٰ اگر آپ کے پاس ہے تو ضرور بھیجیں پھر مجھے. I will look it up کیونکہ میرے الحمدللہ کافی شیعہ دوست رہے فیملی کافی. تو اس میں ایک آیا تھا کہ کسی ان کے فتویٰ تھا کہ اٹ از پرمیسیبل اگر میاں بیوی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو الاؤ. تو آیت کے حساب سے تو شیعہ صحیح ہیں، قرآن کی آیت ریسٹرکٹ نہیں کر رہی ہے. ہاں بالکل نہیں کر رہی. اور یہی چکر ہے. میں ایک اور شیخ صاحب کا سن رہا تھا جو کینیڈین شیخ ہے، وہ ابھی تک اس پہ نہیں آ رہے کہ اور کی عربی کیا ہوتی ہے. وہ لڑ رہے تھے، غامدی کے کچھ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جو شیخ آپ جانتے ہیں نا مشہور ہیں جن کے 2-3 لاکھ سبسکرائبر ہیں کینیڈین، جو قرآن کا خود کہتے ہوئے وہ تو یعنی اور جو ہوتا ہے نا لفظ اور اس کی عربی میں جھگڑ رہے تھے. 1400 سال میں یہ اس بات پہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ اور کی عربی کیا ہوتی ہے. چیک کریں آپ تو اس آیت پہ کیا ڈیسائیڈ کریں گے لوگ. یہ میرا کنکلوژن تھا. تھینک یو غالب بھائی. آئی تھنک مور کالرز ٹو کم. میں نے بڑے ریسٹرکٹ ہو کے گندی گندی باتیں اچھے انداز سے کی ہے تاکہ سارے سن سکیں. آپ نے گندی باتیں دھوکے کی ہیں بس. اور حضرت محمد نے خیال نہیں رکھا تھا اس چیز کا، ویسے میں بتا دوں میری شکایت ہے. چلیں تھینک یو سو مچ سر. محمد نے نہیں رکھا تھا یہ، اب کہیں آگے کہیں گے آپ رسول اللہ پہ الزام لگا رہے ہیں. اور جو نئے شادی شدہ ہیں وہ ضرور یہ تراشا دیکھیے گا، ان کو آسانی ہو جائے گی. چلیں ٹھیک ہے صحیح ہے. سلطان آپ نے کوئی اور بات کرنی؟ نہیں بس میں نے یہی بات. چلیں ٹھیک ہے پھر. تھینک یو. اوکے بائے بائے. لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.